بچوں کی صحت کے حوالے سے کہ ان کی صحت کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ حکیم صاحب، بریک میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اور ناشتہ کرنے سے بہت زیادہ پرہیز کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں اپنے والدین کو۔ ان کے لیے کیا ایسا حل ہے؟ کون سی ایسی چیزیں انہیں کھلائی جائیں جو انہیں ٹیسٹی بھی لگیں اور پھر اگلے دن ناشتے میں ان چیزوں کی ڈیمانڈ خود سے کریں؟ اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ رات کو سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے ان کو کوئی چیز نہ کھلائی جائے۔ ٹھیک ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ سونے سے پہلے بچے کوئی نہ کوئی فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس لے لیتے ہیں یا کوئی آئلی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، صبح ان کو بھوک نہیں لگتی اور میں زبردستی کہتی ہیں کھاؤ کھاؤ، ناشتہ کرو، دودھ پیو، کم از کم دودھ پیو۔ وہ کیسے پئیں؟ اگر ایسی صورت میں کوئی بچہ دودھ پی لیتا ہے، سکول میں جا کے اس کو متلی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ڈسٹرب رہتا ہے، سر اس کا بھاری ہو جاتا ہے، ٹیچر کے سامنے اس کی توجہ کم پڑ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ بچے کے نظام ہضم پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی بھوک ہر وقت ہونی چاہیے، صبح دوپہر شام، تینوں ٹائم اس کی بھوک صحیح ہونا چاہیے، اس کا نظام ہضم درست ہو۔ اور پھر آئیں ناشتے میں بچے کو انڈا لازمی دینا چاہیے، انڈا کھلانا چاہیے جس طرح بچہ پسند کرتا ہے، اور اس کے بعد 1 کپ دودھ اس کو دینا چاہیے۔ اگر بچہ دودھ کو پسند نہیں کرتا، نہیں پینا پسند کرتا، زبردستی نہ کی جائے۔ جو میں زبردستی بچے کو دودھ پلاتی ہیں، بچہ بھی پریشان ہوتا ہے، ماں بھی پریشان ہوتی ہے۔ زبردستی دودھ نہیں پلانا چاہیے، بلکہ بچے کا معدہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بچہ خود دودھ کی طلب کرے۔ بچہ دودھ کی طلب نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ اس کا معدہ مانگ ہی نہیں رہا۔ معدہ مانگے گا تو بچہ طلب کرے گا اور پھر وہ معدہ ہضم بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسٹ ناشتہ آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈا ضرور ہونا چاہیے۔ انڈا ہونا، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ادرک انڈا کا سالن بنا دیا جائے، لیکن یہ روزانہ نہیں، 2 دن کے وقفے کے بعد یا کم از کم 1 دن کے وقفے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ بوائل انڈا استعمال کیا جائے، یا جس طرح بچہ پسند کرتا ہے اس طرح انڈا استعمال کرنا چاہیے۔ ادرک آپ نے اسپیسیفکلی کہا کہ وہ ایڈ کیا جائے، وہ بچوں کی امیونٹی کو کافی بہتر کرے گا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کا نظام ہضم بھی درست رہے گا، بچہ ایکٹیو رہے گا، بچے کی سرگرمیاں ٹھیک رہیں گی، بچہ کلاس کے اندر اس کی سرگرمیاں صحیح رہیں گی۔ ادرک، تھوڑا سا ادرک کوٹ کر دیسی گھی کے اندر ہلکا سا فرائی کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے اندر نمک اور ہلدی ٹچ کی جائے، انڈا ڈالا جائے تو یہ بہترین ٹیسٹی سالن بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی بریک میں بھی جیسے میں اور آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ انڈوں کی جو قیمت ہو چکی ہے، اگر کسی والدین کے 4-5 بچے ہیں وہ انڈے افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، پھر آپ کو کیا لگتا ہے کیا متبادل ایسا ناشتہ ہے جو انڈے کی کمی کو بھی پورا کر دے اور لوگ دوسرا ناشتہ بھی کوئی کر سکیں؟ اگر ادرک انڈے کا سالن بنا لیا جائے تو یہ 1 انڈا 2 بچے بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 کی بجائے 3 بچے بھی لے سکتے ہیں۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری طرف جیسے بچوں کی خوراک میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کل یہ کانسیپٹ نہیں رہا، ہم انہیں شہد نہیں کھلا رہے ہیں، ہم انہیں دیسی گھی نہیں کھلا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ پر ہم نے لگایا ہوا ہے، ان چیزوں کو کس طرح سے ان کی خوراک میں ایڈ کیا جائے؟ بچوں کی خوراک میں سب سے جو ضروری چیزیں ہیں ڈرائی فروٹس میں سے، وہ کشمش ہے، بادام ہے، کھجور ہے۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز بچوں کی خوراک کے اندر ضرور شامل کرنی چاہیے۔ اگر ناشتے میں نہیں ہو سکتی تو کوئی حرج نہیں، ان کے لنچ باکس میں یہ چیزیں رکھ دینی چاہیے، اور بچے کی سوچ میں یہ چیز داخل کر دینی چاہیے کہ اس سے جسم کو بھرپور توانائی ملتی ہے، اس سے زیادہ انرجی ملے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی خاص دیسی نسخہ آپ تجویز کر دیں تمام لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی، جس سے صحت عمومی طور پر سب کی ہی بہتر رہے؟ سب سے بہترین چیز کھجور ہے۔ نو ڈاؤٹ۔ کھجور گھر میں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے اس گھر کے رہنے والے بھوکے ہیں۔ برکت والی چیز ہے۔ کم از کم 1 کھجور تو بچے کو روزانہ دینی چاہیے، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ روزانہ بیس پر کھجور کی جو انرجی ہے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پوری توانائی فراہم کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کھجور کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے یا کوئی اسپیسیفک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی کھجور ذرا بیسٹ ہے؟ ہاں، اگر تو کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو اس کے لیے ایرانی کھجور، اس میں مٹھاس کم ہے، وہ استعمال کرے۔ اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو شوگر کی جو بھی کھجور کی جو بھی قسم میسر ہو سکے وہ استعمال کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے بچے ہیں جو پھر فاسٹ فوڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فاسٹ فوڈ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے ہیں، یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ ان کے کتنے زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں؟ فاسٹ فوڈ کے سب سے زیادہ نقصانات جو شروع ہوتے ہیں وہ معدے سے ہیں۔
ٹھیک ہے. جب معدہ خراب ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ساری طبیعت میں جو حصہ کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ متاثر ہوگا اور بچے کی ذہنی توانائی وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے, ماند پڑ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ بچے کا معدہ متاثر ہے, اس نے کھانا صحیح طرح نہیں کھایا, ناشتہ نہیں کیا صحیح طرح, وہ کلاس میں بیٹھا ہے اور کون سی بھی دوڑنے لگانی ہیں, بیٹھنا ہی ہے, بیٹھتے وقت بار بار گیسیں پیدا ہوں گی, وہ دماغ کی طرف چڑھیں گی, اعصاب متاثر ہوں گی, یہ گیسٹرک ایشو یہ بنیں گے اور بچے کی توجہ پوری طرح نہیں ہوگی. تو اس لیے ضروری ہے کہ فاسٹ فوڈ کو پیچھے رکھا جائے. اور فاسٹ فوڈ میں تو کہوں گا کہ صرف اور صرف سنڈے کے سنڈے چھٹی والے دن ہی استعمال کروانا چاہیے, ورنہ نہیں استعمال کروانا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ماہر طب نبوی حکیم ابو عامر ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, اور امید کرتے ہیں تمام تر باتیں یہ آپ سب کے لیے کافی مفید رہی ہوں گی. کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا.